السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ہمارے اس گروپ کا نام رکھیں گے انسانیت اور حکمت، ٹھیک ہے؟ لہذا اس دور میں نہ ایجوکیشن کی کمی ہے، نہ حفاظ کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے، نہ مفتیوں کی کمی ہے، اور نہ جو ہے کسی چیز کی اسکولز، کالجز اور جو ہے مدارس وغیرہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، اگر کمی ہے تو صرف انسانیت کی، حکمت کی کمی ہے۔ لہذا ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس مہم کو جو ہے قبول کرے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ساری، صرف مسلمان نہیں، سب سے پہلے تو پریورٹی ہماری امت مسلمہ رہے گی، لازم بات ہے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے بھی زیادہ جو ہے نادانی اور غلط تصرفات ہمارے اپنے بھائیوں میں ہیں، مسلمانوں میں۔ تو لہذا یہ ہمارا جو ہے ساری انسانیت کے لیے جو ہے میسج رہے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہے، جس کسی کے پاس بھی یہ انسانیت اور حکمت، جس کو انگلش میں جو ہے ہیومینٹی اور وزڈم بولتے ہیں، یہ دو چیزیں جس کسی کے پاس بھی ہوگی، چاہے وہ ٹیچر ہو بچوں کا، یا پھر وہ کوئی جو ہے ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، یا جو ہے شوہر بیوی ہو آپس میں، یا اولاد کی تربیت ہو، یا ملک کا بادشاہ ہو، یا وزیر ہو، یا پارلیمنٹ کا جو ہے ایم پی ہو، یا اسمبلی کا کوئی ایم ایل اے ہو، یا بستی کا کوئی لیڈر ہو، یا پڑوسی ہو، یا مہمان ہو، ہر جو ہے مسئلے میں، یعنی ہر موڑ پہ انسان کو یہ دو چیزیں بڑی کام آتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں، حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جس کو مال دیا گیا وہ سب سے زیادہ جو ہے خوش نصیب ہے یا خیر اس کو عطا کر دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائیاں دی گئی، کیونکہ انسان جو ہے حکمت کے ذریعے جو ہے دشمن کو دوست بناتا ہے، اور بیوقوفی نادانی کے ذریعے دوست کو بھی دشمن بنا لیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ہدایت دے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اور کہنے والے اور تمام سننے والوں کو جو ہے اس چیز کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے، سب سے پہلی چیز۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت اور حکمت، مطلب ہیومینٹی اور وزڈم جو ہے، یہ نہ کسی اسکول میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ یونیورسٹی میں ہے، نہ کوئی جو ہے سلیبس کی بکس میں ہے۔ بڑی افسوس کی بات سے یہ ہے ہم کہنا پڑ رہا۔ لہذا بہت سارے جو ہے ایک مشہور شخصیت ہے انڈیا کی، یو پی ایس سی آفیسرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ایک سیمینار میں کہ بھائی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دو پرابلم ہیں، آپ غور کریں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دو پرابلم ہیں، دو کمیاں ہیں بولے۔ تو بولے وہ کیا ہے، پوچھے لوگ، تو بولے ایک ایجوکیشن کی، دوسرا سسٹم کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھ گیا؟ مطلب ایجوکیشن سسٹم ہے لیکن نہ اس میں کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی صحیح ایجوکیشن ہے جو انسان کو جو ہے حکمت اور انسانیت سکھائے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان کے اندر جو ہے، چاہے انسان 60 کلو کا ہو، 80 کلو کا ہو، 100 کلو کا ہو، 120 کلو اس کا باڈی ویٹ ہو، لیکن صرف 200 گرام کا یا 230 گرام کا جو دماغ ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے عورت کی بنسبت مرد کا دماغ کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ لہذا سائنس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل کر کے، کہ سائنس بھی، سائنٹیفکلی اعتبار سے بھی جو ہے یہ ہے کہ مرد کا دماغ اگر 250 گرام ہے، 250 گرام ہے، تو عورت کا دماغ 190 گرام یا 200 گرام رہے گا میکسیمم، ٹھیک ہے نا؟ لہذا انسان کا یہ 200 گرام کا یا 230 گرام کا جو دماغ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی تنخواہ، اس کی سیلری، اس کی عزت، اور قوم میں اور ملت میں اس کا مقام، اور جو ہے گھر میں اس کا مقام جو بڑھ جاتا۔ اور یہی 230 گرام کی عقل اگر انسان جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا، صحیح یوٹیلائز نہیں کیا، تو اسی کی وجہ سے اس کی ذلت اور رسوائی، اور جو ہے قوم کی، ملت کی، شخصیت کی، خاندان کی، اور اس گھر کی ذلت اور رسوائی جو ہے لکھی جاتی ہے، صرف اور صرف دماغ کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، جو کہ دماغ صرف 230 گرام کا ہے۔ جو شخص اس 230 گرام کے دماغ کو درست کر لیا، سمجھ گیا، اور اس کی جو ہے سیاست کو سمجھ گیا، اس لیے جو ہے امام شافعی یا کوئی امام کا بڑا پیارا قول ہے، من ادرک سیاست نفسہ، من بدأ بسیاست نفسہ فقد ادرک سیاست الناس، کہ جو شخص اپنے نفس کی سیاست کو، اپنے دماغ کی سیاست کو، اپنی سائنس کو سمجھ گیا، وہ انسانوں کی، لوگوں کی پالیٹکس اور سائنس بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، مکاروں کی مکاری سمجھ سکتا ہے، بیوقوفوں کی جہالت اور بیوقوفی اور نادانی سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سمجھدار، انسانیت جو ہے رکھنے والے، اپنے دلوں میں ضمیر کو جگانے والے، اور حکمت، اس لیے جو ہے حکمت، میرے بھائی، علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے علم نہیں مانگتے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے، اللہ انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ نفع بخش، علم عطا کر۔ علم تو جو ہے بہت ہے، آج جو ہے ہمارے پاس علم ہر جگہ ہے، بھرا ہوا ہے، تھیلوں میں بھرا ہوا ہے، لیکن انسانیت، حکمت اور غیرت اور ضمیر اور ہمدردی یہ سب جو ہے ختم ہو چکی ہے، اللہ معاف کرے۔ یعنی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل آپ سنتے تھے، لہذا آج کل پڑھے لکھے بیوقوف نادان جاہل جو ہے آپ کو جہاں چاہے وہاں ملیں گے۔ اسی لیے جو ہے غالب کا بھی ایک شعر ہے یا کسی اور شاعر کا کہ بیوقوفوں کی اور نادانوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزارہ ملتے ہیں طالب، یا پھر جو ہے اس طرح سے عکس ہے کہ بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے طالب، یعنی طالب ڈھونڈنے والا ہے، جو ہے طالب بولتے جو ہے چاہنے والا، کہ اگر تو چاہتا ہے تو بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے طالب، ایک ڈھونڈو ہزاروں ملتے ہیں غالب، یعنی ہر گلی اور کوچے میں آپ کو جو ہے بیوقوف اور نادان نظر آئیں گے، لیکن سمجھدار آدمی، باحکمت آدمی، صحیح تصرف کرنے والا، صحیح سوچنے والا، لوگوں کا ہمدرد، لوگوں کی خوشی میں خوش ہونے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، الا ماشاءاللہ، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ اس دور میں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور جو ہے لوگوں کی خوشی میں خوش ہونے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور نہ لوگوں کی پریشانی پریشان ہونے والے نظر آئیں گے، بلکہ آپ کو اس کے اپوزٹ نظر آئیں گے کہ اگر کوئی آدمی خوشی میں رہے تو اس کی خوشی کو دیکھ کے آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ حسد کی انتہا یہ ہو گئی ہمارے قوم میں، ملت میں، اور جو ہے ہمارے آپس میں، امت میں، کہ ایک خوشحال آدمی کو دیکھ کے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ خود اپنی پریشانی میں بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ ایک انسان اپنی پریشانی میں بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اپنے بھائی کی یا بہن کی، آگے والے مسلمان کی یا دوسرے کی خوشی میں اور جو ہے ترقی میں اتنا پریشان ہوتا ہے، نعوذ باللہ، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو لہذا یہ ہماری اخلاقی گندگیوں کو ہم کو جو ہے اخلاقی گندگیوں سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ہمارے نفس اور شیطان کو جو ہے اوورٹیک کرنا پڑے گا، اور اس نفس اور شیطان سے جو آزاد ہو گیا وہ پھر آگے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہے میرے بھائی اور بہن۔ تو لہذا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے دماغ کی گھیٹیاں کھلنے کی جو ہے میری نظر میں دو راستے ضرور ہے، لیکن وہ سارا حل نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے دماغ کی گھیٹیاں کھلنے کی جو ہے میری نظر میں دو راستے ضرور ہے، لیکن وہ سارا حل نہیں ہے، یہ پارٹ آف دا سلیوشن ہے، ایک حصہ ہے حل کا، لیکن سارا حل اسی میں نہیں ہے۔ انسان کی دماغ کی جو گھیٹیاں کھلتی ہے، جس سے انسان کی بیوقوفی، نادانی اور بچکانی حرکتوں میں کمی آتی ہے، سنجیدگی اور جو ہے حکمت زیادہ بڑھتی ہے، وہ ہے ایجوکیشن، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے انسان کے اندر حکمت، ہمدردی، انسانیت آتی ہے، اور دنیاوی ایجوکیشن کے ذریعے بھی، لیکن وہ پڑھنے کے بعد پھر بھی انسان کو جو ہے اپنے اوپر محنت کرنا پڑے گا۔ لہذا ڈھنگ سلیقہ یہ کوئی یونیورسٹی اور جو ہے کوئی کالج میں نہیں، میں نے بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں سے جو ہے میری ملاقات ہوئی، معاملات ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، اور جو ہے رہن سہن ہوا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے پڑھے لکھے انجینئرز، ڈاکٹرز اور بڑے بڑے علماء کو جو ہے میں نے بد اخلاقی اور غیر سنجیدگی جو ہے پائی ان کے اندر۔ تو لہذا ڈیسیشنز میکنگ جو ہے نا، مطلب فیصلے لینا، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خاندان کے فیصلے، رشتے کے فیصلے، طلاق خلا کے فیصلے، امت کے، قوم کے، ملت کے فیصلے، ملک کے فیصلے، ٹھیک ہے، یہ فیصلے لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگر، بڑا دل، بڑا دماغ چاہیے، اور یعنی سعت صدر، یعنی ایک بڑا دماغ، ایک بڑا دل چاہیے اپنے مسلمانوں کے لیے، امت، قوم، ملت کے لیے بڑا دل چاہیے۔ لہذا جو ہے اگر یہ دو چیزیں، انسانیت اور حکمت، مطلب وزڈم اور ہیومینٹی، اگر یہ دو چیزیں اگر کسی ملک کے بادشاہ کے بھی اندر آ جائے تو بہت ساری اس دنیا میں جو ہے اس وقت ہمارے پاس جو جنگیں ہو رہی ہیں، عراق لے لیں، یمن لے لیں، سوریہ لے لیں، آپ کسی بھی قسم کے کوئی اختلاف، یعنی پولیٹیکل جو ہے ڈپلومیٹک جو ہے ٹائس لے لیں، یا ڈپلومیٹک تعلقات لے لیں، آپ بہت ساری فساد کی جڑ اس دور میں بھی جو ہے صرف اور صرف یہ حکمت کی کمی، انسانیت کی کمی ہے۔ اگر انسانیت اور حکمت آ جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سارے جو ہے وارس، جنگیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، رک جائیں گی، اور جو شوہر بیویوں کے درمیان جو ہے طلاق اور خلا کا ریشیو آج کل بڑھ رہا ہے، وہ بھی جو ہے بہت ختم ہو جائے گا، اور بالکل جو ہے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ہمارا ٹارگٹ اور ایم جو ہے بڑا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے 4 آنے 8 آنے کے جھگڑے ہماری قوم میں، ملت میں، گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، سوشل میں، یہی خراب ہے۔ ہماری سب سے بڑی جو ہے ہمارا بیکورڈ ہونے کی، ہماری جو ہے تخلف کی، اور ہماری جو ہے ناکامی کی اور ذلت رسوائی کی، مسلمانوں کی، خاص طور پہ انڈین مسلمز کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایم ٹارگٹ کچھ نہیں ہے، ہم کو 4 آنے 8 آنے 12 آنے 1 روپے 2 روپے کے جھگڑوں میں جو ہے مشغول ہونے کا شوق ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان کی عقل پک چکی ہے، جس طرح ایک میوہ جو ہے کچا ہوتا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی عقل بھی ہوتی ہے کچی، اور انسان کی عقل عام طور پہ پکتی ہے 40 سال میں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تمام انبیاء اور رسولوں کو سوائے 2 کے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو پیدائش سے جو ہے نبوت کی بشارت جو ہے سنائی گئی تھی، سارے انبیاء اور رسول جو ہے اللہ عالم بالصواب، جو کتاب و سنت میں جو ہے اثر ملتا ہے، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 سال ہی کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں اور رسولوں کو نبوت اور رسالت عطا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے پکنے کا وہ عمر ہوتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے۔ لہذا یہاں تک کہ علماء نے حکماء نے، کچھ حکمت والے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر انسان کوئی پروجیکٹ جو ہے کر چکا ہے، ریڈی کر چکا ہے 25-30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، تو اس کو چاہیے کہ 40 سال کے بعد پھر جو ہے اس کو مراجعہ کریں۔ کوئی کتاب لکھ چکا ہے تو 40 سال کی عمر میں اسی کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی غلطیاں آپ کر چکے ہیں آپ کے اپنے پچھلے 5 سال میں۔ لہذا انسان کی عقل جو ہے ہر آنے والے سال میں اس کا جو ہے عقل میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ لہذا اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو جو ہے مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ ہمارا اس گروپ کا مقصد میں نے بتا دیا، اور ہمارے اس آڈیو کے سلسلے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ اس گروپ کو، اس آڈیو کے سلسلے کو اور مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو ثابت قدمی عطا کرے اور علم کے مطابق جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور ہمیشہ اللہ والوں کی رہے گی، اور جو بھی برائی، کوتاہی یا بھول ہو گئی یا کچھ غلطی ہو گئی یا جو ہے کچھ بولنے میں جو ہے مس کمیونیکیشن ہو گیا تو وہ میرے اپنے نفس کی اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نفس کے، شیطان کے شر سے بچائے، نادانی، بیوقوفی، جہالت اور جو ہے عدم حکمت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم اور حکمت اور انسانیت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی، خود کی اپنی بھی کامیابی اور دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔